اگر آپ نے نیچر کو فیل کرنا ہو تو آپ تفریح اور ذہنی سکون کے لیے کسی پرفضا مقام کا انتخاب کریں گے، جیسا کہ ساحل سمندر، پرسکون ہری بھری اور خاموش جگہ لائک آئی لینڈس۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا پرفضا آئی لینڈ موجود ہے جہاں پر شاید دنیا کا کوئی بھی انسان جانا پسند نہیں کرے گا، اسپیشلی اپنی ہالیڈیز میں، یا شاید کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہ چاہے، کیونکہ انسان وہاں پر جا تو سکتا ہے لیکن وہاں سے زندہ لوٹ کر واپس آنا معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ یہ آئی لینڈ اتنا خطرناک ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس آئی لینڈ کو ٹورسٹس اور جنرل پبلک کے لیے مکمل بین کیا ہوا ہے، اور ایسا کرنا اس آئی لینڈ پر جانے کا شوق رکھنے والے منچروں کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے آئی لینڈ کی جسے وہاں کی مقامی زبان میں الہادا کیومینڈا گرانڈی اور ساری دنیا سنیک آئی لینڈ کے نام سے جانتی ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ آئی لینڈ سانپوں سے بھرا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر پاؤں رکھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر ہم اس آئی لینڈ کے جیوگرافیکل ویو، لوکیشن اور سائز کی بات کریں تو یہ آئی لینڈ برازیل کی اسٹیٹ ساؤ پالو کے کوسٹ سے 33 کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشن میں لوکیٹڈ ہے۔ اس آئی لینڈ کا کل رقبہ 106 ایکڑز ہے، جو ½ کلومیٹر بھی مشکل سے بنتا ہے۔ اس آئی لینڈ پر بوٹ سے یا سوئم کر کے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ یہ آئی لینڈ چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس لیے آئی لینڈ سے ایک اسپیسیفک ڈسٹینس مینٹین کر کے بوٹ بہت کیئر کے ساتھ اس کے ساحل تک لے جانی پڑتی ہے۔ اس آئی لینڈ کو سب سے زیادہ خطرناک بناتے ہیں وہ سانپ جو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور ان میں دنیا کے ٹاپ 10 زہریلے سانپوں میں شامل دا گولڈن لینس ہیڈ پٹ وائپر سنیک ہے، جو کہ صرف اسی آئی لینڈ پر پایا جاتا ہے۔ اس ریپٹائل کو آپ دنیا کے اور کسی حصے میں نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ یہاں کے لوکل زبان میں یہ سانپ بورتھروپس انسولیرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آئی لینڈ پر گولڈن لینس ہیڈ سنیک تقریباً 2000 سے 4000 تک کی تعداد میں موجود ہیں، جو کہ اپنے کزن پٹ وائپر سے 3 گنا زیادہ زہریلے ہیں۔ اس نایاب سانپ کا زہر بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے، جو کہ مختلف میڈیسن میں یوز ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس آئی لینڈ پر ہر اسکوائر میٹر پر ایک سانپ موجود ہے۔ مقامی زبان میں اس آئی لینڈ کا نام الہادا کیومینڈا گرانڈی ہے، جس کی ٹرانسلیشن سانپوں کا جزیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ نام ریفر کرتا ہے کہ آئی لینڈ کی ویجیٹیشن کو برن کیا گیا تھا ڈیفورسٹیشن کے پرپس کے لیے۔ اس آئی لینڈ پر سانپوں کی ڈسکوری ایسے ہوئی کہ 20th سینچری کے سٹارٹ میں اس آئی لینڈ پر کیلے کی کاشت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے اس آئی لینڈ پر ایک میسو فورسٹ فائر لگائی گئی ایریا کو کلیئر کرنے کے لیے۔ اس ٹائم جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں ہر جگہ پر سانپ ہی سانپ ان گنت تعداد میں نظر آئے، جن کی موجودگی میں وہاں کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ تب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس آئی لینڈ پر ایک لائٹ ہاؤس تعمیر کیا جائے جو جہازوں کو ڈائریکشن شو کیا کرے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 1920 میں لائٹ ہاؤس کو آپریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک آدمی کو ڈیپیوٹ کیا جو اپنی فیملی کے ساتھ اس لائٹ ہاؤس میں رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکی سے سانپوں نے داخل ہو کر اس آدمی اور اس کی فیملی کو ڈس لیا۔ حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس انسان کو 1920 میں گورنمنٹ نے واپس بلا لیا تھا، اور 1920 سے آج تک یہ لائٹ ہاؤس آٹومیٹڈ ہے، لیکن آج بھی اس لائٹ ہاؤس میں سانپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس آئی لینڈ پر صرف سانپ ہی نہیں ہے، سانپوں کے علاوہ اس آئی لینڈ پر جائنٹ کاکروچز اور لوکسٹس بھی موجود ہیں، جنہوں نے یہ آئی لینڈ کور کیا ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے یہ آئی لینڈ ان انہیبیٹڈ ہے اور وزٹرز کے لیے مکمل کلوز ہے۔ اس آئی لینڈ کو لے کر ایک کہانی پائریٹ سے بھی منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس آئی لینڈ پر اپنا خزانہ چھپایا ہوا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ لا کر چھوڑ دیے تاکہ کوئی اس آئی لینڈ پر آ کر ان کا خزانہ چرانے کی کوشش کرے تو یہ سانپ اسے مار ڈالے۔ لیکن اس آئی لینڈ پر کبھی کوئی خزانہ ملا ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پائریٹس اگر اپنا خزانہ لینے آتے تو یہ سانپ انہیں کیوں نہ مارتے؟ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سانپ اتنی زیادہ تعداد میں اس آئی لینڈ پر آئے کیسے؟
ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب یہ آئی لینڈ مین لینڈ سے کنیکٹڈ تھا، سانپ ایزیلی موو کرتے تھے اس آئی لینڈ پر اور مین آئی لینڈ پر۔ پھر ٹائم کے ساتھ سی لیول روز ہوا اور یہ آئی لینڈ مین لینڈ سے سیپریٹ ہو گیا۔ جو سانپ آئی لینڈ پر رہ گئے وہ وہاں پر ٹریپ ہو گئے، چونکہ اس آئی لینڈ پر نہ انسان تھے نہ کوئی نیچرل پریڈیٹرز جو کہ سانپوں کا شکار کرتے۔ سو نیچر ٹک پلیس اٹس کورس، اور سانپوں نے سارا آئی لینڈ دھیرے دھیرے ٹیک اوور کر لیا۔ شروعات میں یہ سانپ اتنے زہریلے نہیں تھے، لیکن ڈفرینٹ بریڈس میٹنگ جو کہ 11,000 سال تک کے پروسیس میں چلی، یہ سانپ بہت زیادہ وینمس ہو گئے۔ کچھ انہوں نے فطرت کو ایڈاپٹ کیا کیونکہ اس آئی لینڈ پر رہنے والے پرندے بہت کم ہیں اور وہ ان سانپوں کا شکار بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس آئی لینڈ پر سانپ موجود ہیں۔ پھر جب کوئی سانپ کسی پرندے کو ڈستا تھا تو وہ پرندہ فوراً دم نہیں توڑتا تھا اور سانپ کے لیے اسے ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ لیکن ان سانپوں نے وقت کے ساتھ اپنے اندر زہر کو ایسے بوسٹ کیا کہ اب یہ جس پرندے کو ڈستے ہیں وہ انسٹنٹلی دم توڑ دیتا ہے۔ زیادہ تر یہ سانپ اپنا شکار مائگریٹڈ پرندوں کو بناتے ہیں جو یہاں تھوڑا ٹائم سٹے کرنے آتے ہیں۔ ان سب خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے اس آئی لینڈ کو جنرل پبلک کے لیے مکمل بین کیا ہوا ہے، اور یہاں پر صرف 2 طرح کے لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، جن میں سے ایک نیوی ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ اس آئی لینڈ کا چکر ضرور لگاتی ہے لائٹ ہاؤس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگ سائنٹسٹس اور ریسرچرس ہیں جو کہ یہاں پر سانپوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گورنمنٹ یہ ریکوائر کرتی ہے کہ جو ٹیم بھی آئی لینڈ کو وزٹ کرے اس ٹیم کے ہمراہ ڈاکٹر لازمی ہو، تاکہ کسی طرح کی بھی ناخوشگوار صورتحال پیش آنے پر میڈیکل ایڈ ٹائملی پرووائڈ کی جا سکے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان سب پابندیوں کے باوجود لوگ چوری چھپے اس آئی لینڈ کو وزٹ کرتے ہیں اور اپنی جان جوخم میں ڈالتے رہتے ہیں۔ وائلڈ لائف اسمگلرس جو کہ بایو پائریٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں، گورنمنٹ سے چھپ کر اس آئی لینڈ پر گولڈن لینڈسیٹ پٹ وائپر کو پکڑنے آتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ایک گولڈن لینڈسیٹ کی قیمت انلیگل مارکیٹ میں $10,000 سے $30,000 تک ہے۔ لیکن کیا آپ اس آئی لینڈ کو وزٹ کر کے اپنی ہالیڈے ایک نائٹ میئر میں تبدیل کرنا چاہیں گے؟ کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔